اس ملک میں جی ایسے بینکس بھی ہیں جو کہ غیر سودی ہوں جی؟ کوئی نہیں. دعویٰ تو بعض کا جی ہے کہ ہماری شرعی بینکنگ ہو رہی. وہ اسی لیے کہتے ہیں ہم غیر سودی بینک ہیں, اسلامی بینک نہیں کہتے. وہ آپ کو یہی کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں. میں نے کہتا لکھو, میں نے مفتیوں سے بھی کہا اس کو لکھو اسلامی بینک, وہ نہیں لکھتے. وہ کہتے ہیں یہ غیر سودی بینک ہے. تو یہ ایک بڑا کیچ ہے. نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں, میں کم از کم میری نظر میں کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ وہی ہیں. میں نے وہی شریعت کورٹ میں کیس بھی کیا ہوا ان بینکس کے خلاف. سارے انسٹرومنٹ وہی ہیں کہ جو کہ عام بینکنگ میں استعمال. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. میں وابڈا کا جنرل مینیجر ہوں, یا وابڈا کا میں چیئرمین ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں نے ایک وہ خریدنا ہے, بنانا ہے ڈیم بہت بڑا. تو میں اس ڈیم کو بنانے کے لیے بینک کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک آرگنائزیشن بنائے جس کو ایس پی وی کہتے ہیں, اسپیشل پرپز وہیکل. اس میں ہوتا یہ ہے کہ 5 میرے ممبر ہو جاتے ہیں, 4 ان کے ممبر ہو جاتے ہیں, تاکہ میری میجورٹی رہے. وہ میرے ہی بندے ہوتے ہیں, 4 جو ہے وہ عام پبلک سے لے لیتا ہوں. پھر میں اس ڈیم کی ویلیویشن کراتا ہوں کہ مجھے 25 ارب روپیہ چاہیے. پھر میں میزان بینک کے پاس جاتا ہوں کہ میزان بینک صاحب میرے لیے 25,000 روپیہ کی انویسٹمنٹ ڈھونڈو. وہ اس کے سکوک جو بانڈ ہوتے ہیں وہ جاری کرتا ہے. میں آپ بھی خریدتے ہیں, یہ بھی خریدتا ہے, وہ بھی خریدتا ہے. 25 ارب روپیہ اکٹھا کر دیتے ہیں. اب وہ ڈیم بن جاتا ہے. ڈیم کس کی ملکیت ہے؟ ایس پی وی کی, جو اسپیشل پرپز وہیکل کمپنی کی. میں کون ہوں؟ میں اس کا یوزر ہوں. تو میں ڈیم لے لیتا ہوں, کہتا ہوں میری ملکیت تو نہیں, تو میں تمہیں اس کا کرایہ دیتا رہوں گا جب تک قرض نہیں اترتا پورا. اور صبح کائبر کھولتا ہوں. تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا. آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ایک موبائل خریدنا ہے. تو میں موبائل آپ کو, میں کہتا ہوں مجھے کتنے چاہیے, میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ. میں آپ کو 1 لاکھ دیتا ہوں کہ بھائی موبائل خرید لو, میرے دوست ہو تم. تو 1 لاکھ جب تمہارے پاس ہوں گے تو مجھے دے دینا. لیکن میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں کرتا, میں تمہیں موبائل خرید دیتا ہوں. اور چونکہ تم نے 1 لاکھ روپیہ میرا دینا ہے تو یہ موبائل میری ملکیت ہے. تو جب تک تم 10,000 روپیہ مہینہ 1 لاکھ کا دیتے جاؤ گے تو تم اس کے ساتھ 2,000 روپیہ اس موبائل کا کرایہ بھی دیتے رہو. تو میں نے اپنے آپ کو تو سیٹسفائی کر لیا, اللہ کو کیسے کروں گا سیٹسفائی جا کے؟ تو بنیادی طور پر اس کا پورا سسٹم ہم نے بنا کے ان کو دیا تھا. کوئی ایسا مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کا. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اس نے ایک وقت میں 2 قیمتیں رکھی کسی چیز کی. اگر اس نے کم قیمت پہ چیز نہ بیچی تو اس نے سود کمایا. ہم کار خریدنے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کار نہ دو بھائی, ایسی کون سی بات ہے؟ قیامت تو نہیں آ گئی نا دنیا کے اندر. جب ہوگا تو کر لو. اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہو واقعی تو ظاہر بات ہے گورنمنٹ جو ہے اس کی پیسہ جو ہے جو گورنمنٹ وہ اس پہ کنزیومر لون دے. یہ جو امجد ثاقب ہے یہ اربوں روپے کا لون دے رہا ہے لوگوں کو. وہ تو نہیں ڈوبا, وہ تو نہیں تباہ ہوا, تو بغیر سود کے دے رہا ہے. اصل مسئلہ بن رہا ہے تو یہی ہے کہ بینکنگ کے 3 بنیادی ایریاز ہیں جو جہاں اکانومسٹ کے لوگ بیٹھے ہیں. بینکنگ نمبر 1 دیتا ہے کنزیومر لون. وہ بڑے کم بینک دیتے ہیں, کوئی بینک نہیں دیتا جب تک کولیٹرل پاس نہ ہو. جس کے پاس 50,000 روپے کا بیل نہیں ہوگا اس کو 25,000 کا قرضہ نہیں ملے گا. جس کے پاس 2 لاکھ کا سونا نہیں ہوگا اس کو 1 لاکھ روپے کا قرضہ نہیں ملے گا. ٹھیک, تو کنزیومر لون تو امجد ثاقب صاحب دے رہے ہیں. دوسرا ہوتا ہے انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ بینکنگ اور چیز ہے. اسلام کہتا ہے نو, یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سارے لوگوں سے میں 5-5 لاکھ روپے اکٹھا کروں, میرے پاس ہو جائیں گے 10 کروڑ. بٹ صاحب کو میں 10 کروڑ دے دوں. بٹ صاحب بے شک اس کا شراب کا کارخانہ چلائیں, اس سے بے شک اس کا جوئے کا کاروبار کریں, ان سے میں پیسے کہوں کہ یہ دونوں شیئر, جو تمہارا منافع ہوگا وہ ہم شیئر کر لیں گے. نہیں, نون ہونا چاہیے آپ کا. ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنے جیسے پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں. میرے پاس ایک بندہ آئے, 5 کروڑ روپیہ ہے اس کے پاس, میں کہوں گا یہ میرے پاس بندے ہیں, یہ ستارہ ٹیکسٹائل مل ہے, یہ فلانا, کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ وہ کہے گا اس میں کرنی ہے. میں کہوں گا کر دو, میں تمہاری انویسٹمنٹ کو لک آفٹر کروں گا. میں مہینے کے اتنے پیسے لیے, کہوں گا یہ کما سکتے ہیں آپ, اس سے زیادہ نہیں کما سکتے. آخری ہو جاتا ہے انٹرنیشنل بینکنگ جو ہوتی ہے, انٹرنیشنل لون جس میں پھنسا ہوا ہے, جسے ہم کہتے ہیں ہم نہیں,
اس میں ایک تو پہلے یہ قرآن کی آیت سننے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کر لو جتنی تمہاری استطاعت ہے. استطاعت سے بڑا تقوی اختیار کرنے کو اللہ نہیں کہتا. یہ نہیں اللہ کہتا کہ جناب بوریا مقبول جان جو ہے وہ 2 کلو نہیں اٹھا سکتا اور 2 من کا بوجھ سر پہ اٹھا لے. کیوں اٹھائے بھائی؟ بازو تڑوانا نا اس نے. تو ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ اس میں ریلائٹ دیتا. اس کے باوجود بھی کمیونسٹوں نے ایک حل نکالا. انہوں نے کہا جی پاکستان ملک کے اندر تجارت آپ خود کریں، ملک کے باہر تجارت گورنمنٹ کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک اس کو ایل سی کھولنے کو دے دیں میاں منشا کو یا فلانے کو، آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے ہم بیچیں گے. وہ بیچتے تھے، بازار سے ڈالر خریدتے تھے، سونا خریدتے تھے، پیمنٹ کرتے تھے. سود کا تصور ہی کوئی نہیں تھا. 75 سال بغیر سود کے کمیونزم چلایا انہوں نے. اتنا آسان حال ہے. شریعت کورٹ کے سامنے ابھی پچھلے دنوں میں گیا تھا، انہوں نے جس طرح سے میری طبیعت خراب تھی، ایک اور صاحب آرگومنٹ کرتے، ابھی میں نے دوبارہ پٹیشن بنائی ہے. انہوں نے کہا جی اس کو ذرا لیگل شیل کر کے لے آئے. مطلب ان کا کہ اگلے کئی سال تک اور چلاتے جائیں. کی ہوئی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو. کام کا مشکل کام ہی نہیں ہے. بینکنگ سسٹم کو تبدیل کرنا مشکل کام ہی نہیں ہے. ایک فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے. 1917 میں انہوں نے کان سے پکڑ کے روس سے نکال دیا تھا IMF کو بھی اور ورلڈ بینک کو بھی اور فیٹ کرنسی کو بھی، باقی چلایا انہوں نے. ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ تباہ ہوئے، تباہ وجہ ان کی اور ہے. تباہی کا معاملہ کچھ اور تھا لیکن ثابت انہوں نے کیا. السلام علیکم سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جیسے نیو ایئر آتا تو ہم اپنے پلان کرتے ہیں، کوئی گول بناتے ہیں، تو ایسے ہی ہم کوئی بری آتے ہیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ کچھ ہی دنوں بعد اتنی ہماری ول پاور جو لوز ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم کون سی ریزن ہے کہ ہم اپنے آپ کو بلڈ کر سکیں گے ہم برے کاموں؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں اور دن کے وقت روزے رکھتے ہیں اور بیمار پڑ گئے. تو کبھی کبھی ایسا ہوا تھا کہ آپ تمام صحابہ کو جمع کرتے تھے. آپ دیکھیں نا بہت سارے صحابہ کام کرتے تھے، محنت کرتے. کئی ہم اکثر اوقات سمجھتے شاید سارا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے. حضرت عمر جو تھے ان کی ایک دوست کا ڈیوٹی تھی انہیں کہ ایک دن میں کام کروں گا، تم مسجد نبوی جانا، جو رسول اللہ بات کریں گے پوچھ کے آ جانا، مجھے بتانا، میں اگلے دن میں چلا جاؤں گا. ایسے ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اس لیے ان سے زیادہ حدیثیں کو سارا وقت صبح میں سے وہاں پر موجود رہتے تھے. تو آپ نے جمع کر لیا سارے صحابہ کو اور آپ نے کہا ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا. نفلی روزوں کی بات کروں. میں رات کو عبادت کرتا ہوں اور نہیں بھی کرتا. میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. لیکن دیکھو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، مجھے سلاتا بھی ہے. اگر تم نے یہ روش اختیار کی تو اللہ تم سب لوگوں کو ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم آباد کرے گا کہ جو گناہ کرے اور استغفار کرے، کیونکہ اس کو اتنا زیادہ استغفار پسند ہے. دیکھیں 4 طرح کی ذلتیں ہیں دین کے فقہا نے. سب سے اہم ترین جو ذلت ہے وہ ہے استغفار کی ذلت، گناہ کی ذلت. یہ وہ ذلت ہے کہ جس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. آدم نے جب تک گناہ سرزد نہیں ہوا تھا اس وقت تک وجتبینا والا لفظ لے کب تمہیں چن لیا کہ وہ شرمندگی اللہ تبارک تعالیٰ اتنی پسند ہے. یہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جان بوجھ کے کہ میں گناہ کروں گا تو اللہ بخشے. یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. ہاں اگر آپ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ کو استغفار لوٹنا اس طرح پسند ہے کہ جیسے ایک آدمی اس کا اونٹ صحرا کے اندر گم ہو جائے اور اس کو امید بھی نہ رہے کہ میں جو اونٹ سے گم ہو گیا تب تو میں مر جاؤں گا. آنکھ کھولے تو اونٹ سامنے کھڑا ہو اور شکر ادا کرتے ہوئے اس کی زبان پھسلے اور کہے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، میں تیرا مالک اور تو میرا بندہ. اتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے. تو یہ ٹوٹ جاتا ہے ارادہ جو ہے نا، اور اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. شیطان اسی گھر میں حملہ کرتا ہے جس گھر میں کچھ ہوتا ہے. جہاں آپ جس گھر میں کچھ نہ ہو نا وہاں شیطان بے فکر ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس کو کرنے دو ارادہ، کون سا اس کو پھل مل جانا ہے.